بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ تو ویورز کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مائی نیم از افشا ملک، اور آج میں جو ٹاپک آپ کے لیے لے کے آئی ہوں وہ بہت ہی اچھا اور اہم ٹاپک ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم عمرہ بھی کیے ہوئے ہیں، تو اس کے باوجود ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آج انہی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے کہ دعا قبول نہ ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ کون سی ہو سکتی ہیں، تاکہ ان کو ختم کیا جائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم جو کام ہے، ہمارے علماء سے سننے میں آیا ہے کہ اگر دعا مانگی جائے تو وہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ٹھہر جاتی ہے، جا کے رک جاتی ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان جو ایک چیز ہے وہ پہنچنے کا ذریعہ ہے، وہ ہے درود شریف۔ اگر درود پاک پڑھ لیا جائے دعا سے پہلے اور دعا کے بعد میں تو انشاءاللہ بہت ہی امید ہے کہ آپ کی دعا قبول ضرور ہوگی۔ نبی کی آل پر درود بھیجیں، اور قبولیت کے چند ایسے اوقات ہیں جن میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک اوقات ہے تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی رد نہیں فرماتے ہیں۔ نیند قربان کر کے جب ہم تہجد کی نماز پڑھ کے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بہت امید ہے کہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ اور توجہ اور دلجوئی سے مانگنا چاہیے ہمیں اس چیز پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ ہمیں ضرور ملے گا۔ گڑ گڑا کے مانگیں، یقین کے ساتھ مانگیں کہ جو ہم مانگ رہے ہیں میرا اللہ وہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی اس چیز میں مبتلا نہیں فرماتا جو اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ وقتی ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں مل نہیں رہی یا اللہ پاک ہمیں یہ چیز نہیں عطا فرما رہا، لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، یا اس دعا میں دیر ضرور ہوتی ہے۔ ہمیں صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ دعا کرتے وقت مال کی صلاحیت اور ان کے تاثر کو دھیان میں رکھنا چاہیے، اور اپنے ایمان کو اتنا پختہ رکھ کے دعا مانگنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے، یا اس کے بدلے میں ہمیں کوئی ایسی چیز عطا کر دی جاتی ہے جو ہمارے لیے بہت اچھی اور اہم ہوتی ہے۔ اور نیک اعمال کرنے چاہیے، اپنی توبہ کی طرف ہمیں آنا چاہیے۔ ہمیں دن میں 10 سے 12 دفعہ جو ہے وہ توبہ استغفار کی تسبیح ضرور کر لینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک ایسا وسیلہ ہے جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اور وسیلہ یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کی آل کا، ان کی اولاد کا، اور حضرت علی کا فرمان ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے تو اپنی دعا مانگنے سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگا کرو تاکہ تمہاری دعا قبول ہو سکے۔ اور اگر کسی کے والدین حیات نہیں ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اگر آپ ان کی مغفرت کے لیے دعا پہلے کریں گے اور بعد میں اپنے لیے دعا کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی دعا ضرور بالضرور قبول فرمائیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ مل سکے۔ جزاک اللہ۔